نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اس سے پہلے ویڈیوز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ترجمہ اور تفسیر کرنے کے بعد سورۃ البقرہ کی فضیلت اور شان نزول اور معلومات اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ البقرہ کی پہلی اور دوسری آیت کی ترجمہ اور تفسیر کرنے کے بعد آج اگلی آیت الذین یؤمنون بالغیب کے اندر جو اس کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے بالغیب غیب پر۔ اب اس کے اندر ایمان کا مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں تصدیق کو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں عمل کو۔ ربیع بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں مراد ایمان لانے سے ڈرنا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب اقوال مل سکتے ہیں، مطلب یہ کہ زبان سے، دل سے اور عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اب تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ایمان کا لفظ شامل ہے اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانے کو اور عمل کے ساتھ اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ کرنے کو۔ بعض لوگوں نے ایمان کے معنی اللہ کے ڈر اور خوف کے بھی کیے ہیں، جیسے قرآن کی آیت ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے در پردہ ڈرتے رہتے ہیں، اور ایک اور جگہ فرمایا من خشی الرحمن بالغیب، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرائے اور جگنے والا دل لے کر آئے ہیں۔ حقیقت میں باری تعالیٰ کا خوف ایمان کا اور علم کا خلاصہ ہے، جیسے فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، رب تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ذی علم ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ غیب پر بھی ایسا ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے حاضر پر، اور ان کا حال منافقوں جیسا نہیں ہے۔ جب ایمان والوں کے سامنے ہوں تو اپنا ایماندار ہونا ثابت کریں، لیکن جب اپنے والوں میں ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت و دوزخ پر، ملاقات الہی پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر اصحاب رضی اللہ تعالی مجمعین سے بھی مروی ہے کہ مراد اس سے وہ پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت، دوزخ وغیرہ امور جو قرآن میں مذکور ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مراد اس سے قرآن ہے، اور عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ اسماعیل بن ابو خالد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مراد اسلام کی تمام پوشیدہ چیزیں ہیں۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مراد تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ بس یہ تمام اقوال معنی کے روح سے ایک ہی ہیں، اس لیے یہ سب چیزیں پوشیدہ اور غیب کی تفسیر ان سب کو شامل ہے اور سب پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی تھا، لیکن اللہ کی قسم ایمانی حصے سے وہ لوگ افضل ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔
پھر آپ نے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک آیات پڑھیں۔ ابن ابی حاتم مرتویہ مستدرک حاکم اور امام حاکم رحمۃ اللہ اس روایت کو صحیح بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس مضمون کی ایک حدیث ہے۔ ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون زیادہ افضل ہیں؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لاتے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں۔ صحابہ نے کہا پھر انبیاء؟ فرمایا انبیاء ایمان کیوں نہ لائیں، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ کہا پھر ہم؟ فرمایا تم ایمان کو قبول کیوں نہ کرتے حالانکہ میں تم میں موجود ہوں؟ سنو میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ایمان والے وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں کتاب لکھی پائیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کی سند میں مغیر بن قیس ہیں۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ نے انہیں منکر الحدیث بتایا، لیکن اسی مضمون کی ایک اور حدیث ضعیف سند سے مسند ابو یعلا تفسیر ابن مرتویہ مستدرک حاکم میں مروی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کے مثل مرفوع مروی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔